پر تفسیر بھی کی ہے، لیکن ہم اس تفسیر کو بھی نہیں مانتے ہیں، اس روایت کو بھی نہیں مانتے، ہم تو صحاح کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے۔ مکے میں جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے ایسی کوئی نماز نہیں ہوا کرتی جہاں اصحاب ہوں اور وہ نماز میں شرکت کرتے ہوں اور کوئی صحابیہ پیچھے آگے کھڑی ہوتی ہوں اور اس کے بعد پھر اصحاب میں سے کچھ متاخرین ہوں اور مستاخرین ہوں اور وہ لوگ اس قسم کی کوئی کام کرتے ہوں، اس بات کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور آپ کا رب ہی، ان ربک ہوا وہی، یحشرہم ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور علیم ہے۔ اب جب حکمت بتا دی کہ جو دنیا ہے اس کو جو خلق کیا ہے، اس زمین کو خلق کیا ہے، اسے بہت خوبصورت ڈیزائن کیا ہے اور کرنے کے بعد آپ کو حیات دی ہے، یہ حیات بھی خدا کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد موت دے گا اور موت دینے کی بھی کوئی حکمت ہے، اور یہ دینے کے بعد یہ زندگی، یہ دنیا عبث نہیں ہے کہ خدا یہ حکیم عبث کام نہیں کرتا، کیونکہ انہو حکیم، وہ حکیم ہے، اس لیے تم سب کو دوبارہ جمع کرے گا، حشر ہوگا، ہیر آفٹر ہوگا، آخرت ہوگی، اور اس زندگی میں پھر حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ظالموں کو سزا دی جائے گی اور جو نیک لوگ ہیں انہیں جزا دی جائے گی، اور انہو حکیم علیم، اور اس کے پاس اس بات کا علم بھی ہے، جس کے پاس اس بات کا علم ہے کہ تمہیں عدم سے خلق کرے وہ تمہیں ہڈیوں سے بھی دوبارہ خلق کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اس کے بعد اب آگے انسان کے اپنے اوپر آگے زمین کی خلقت کے بعد انسان کی خلقت کی بات آ رہی ہے۔ بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گھارے سے تیار کیا، من صلصال من حمأ مسنون، کہ ہم نے انسان کو سلسال سوکھے ہوئے گاڑے کو کہتے ہیں، حما سیاہ کیچڑ کو، کیچڑ مٹی جو کیچڑ کی شکل میں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مسنون، جب اس میں سے پانی خشک ہو کے وہ سڑ جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے انسان کو سوکھے ہوئے، انسان کو سڑے ہوئے سوکھے گھارے سے تیار کیا، اور پھر یہ انسان کتنا اکڑتا ہے۔ اچھا، اس آیت کی روشنی میں انسان کو جو خلق کیا ہے اور باقی جو آیات ہیں اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے خلقہ من تراب، بعض آیات میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو تراب سے خلق کیا، تراب مٹی کو کہتے ہیں، خاک کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد خلقتہ من طین، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو تین سے پیدا کیا گیا، خاک سے پیدا کیا، تین جو ہے وہ کیچڑ کو کہتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ حمأ مسنون ہے، وہ پھر وہ جو کیچڑ جو ہے وہ جب بدبودار ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس خشک سیاہ کیچڑ کو حمأ کہتے ہیں، اور پھر چوتھا مرحلہ من صلصال، اور یہ جو صلصال ہے وہ صلصال پھر یہ جو مٹی تھی وہ کیچڑ بنا، اس کو گارا کہتے ہیں، جو کیچڑ کہیں جو بھی کہیں آپ، اس کے بعد پھر وہ حمأ مسنون بنا، سیاہ بدبودار کیچڑ بنا، اور وہ بھی جب سوکھ گیا اس سے انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ، اچھا ابھی اس میں ہم انسان کی خلقت میں، کیونکہ ابھی شیطان نے اعتراض کرنا ہے، اس کے بعد کہ ہم وہاں بات کرتے ہیں، ابھی جان کے بات جنوں کے اوپر ہوگی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے، یعنی انسان سے پہلے، اس سے پہلے ہم نے جنوں کو خلق کیا من قبل من نار، آگ سے، اور وہ بھی سموم یعنی گرم ہوا سے، لو جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا۔ جن ایک مخفی مخلوق ہے، مکلف ہے، عاقل ہے، اور آتش سے خلق ہوئی ہے۔ کرۂ ارض کے خلقت سے پہلے جب یہ مٹی بنتی، اس سے پہلے یہ آگ کا بھگولا تھا، ہو سکتا ہے اس آگ سے یا اس زمانے میں، مٹی بننے سے پہلے کے زمانے میں جن کو خلق کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان باشعور مادہ ہے اور جن جو ہیں وہ باشعور انرجی ہیں، اور یہ بہت بہترین تعریف ہے ہمیں سمجھنے کے لیے بھی کہ انسان مادہ ہے اور مادے میں صرف انسان باشعور ہے، اور جن انرجی ہے، اور ایک باشعور انرجی کا نام جن ہے۔
اذ قال ربک للملائکۃ، اس کے بعد اب آگے یہ دوبارہ اسی کا کہ بشر سلسال سے خلق ہوا ہے، وہاں دوبارہ آگے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون، اور جب یاد رکھو جب قال فرمایا ربک تمہارے رب نے للملائکۃ ملائکہ سے انی خالق میں خلق کرنے والا ہوں، میں خلق کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان کو، بشر کو، من سلسال من حمأ مسنون اسی سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، خلق کرنے جا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں نے اس کی تخلیق مکمل کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اب یہ کرنے سے پہلے آپ خدا فرشتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں انی خالق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ ہونے سے پہلے، خلقت سے پہلے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ میں ایک انسان کو خاک سے خلق کرنے جا رہا ہوں، اس کو خاک سے خلق کرنے کے بعد اذا سویتہ اس کو جب میں مکمل کر لوں، اس کی تخلیق مکمل کر لوں تو میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اور جب میں روح پھونک دوں تو پھر تم سب نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اچھا یہاں پر جب نفخ کسی چیز میں ہوا بھرنے کو، اگر بیلون کو پھونک سے بھرتے ہیں تو اس کو نفخ کہتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ روح جو ہے وہ غیر مادی ہے اور جسم جو ہے وہ مادہ ہے، ہم لوگ ابھی کہتے ہیں نا کہ موت کیا ہے، قفص عنصری سے روح کا پرواز کر جانا، کہ یعنی روح ہمارے جسم سے اگر نکل جائے تو اس کو ہم لوگ موت کہتے ہیں۔ در حقیقت روح جسم میں ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ روح جسم میں ہے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ روح جسم سے باہر ہے، اس لیے کہ روح مادی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اور اندر اور باہر ہونا جسم کی صفات میں سے ہے۔ روح کیونکہ مجرد ہے، وہ نہ اندر ہوتی ہے نہ باہر ہوتی ہے۔ بس نفخ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس روح اور جسم کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ تعلق کیونکہ ارادے خداوندی سے قائم ہوتا ہے، اس لیے اس روح کو خدا نے روحی اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ بس ہم روح کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک الہی توانائی ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے خبر دی تھی، خبر دینے کے بعد اللہ نے خلق کر دیا انسان کو۔ جب انسان کو خلق کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ہو گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي یہ جب ہو گیا تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور ملائکہ سے کیونکہ پہلے کہہ رکھا تھا کہ ہم آپ نے سجدہ کرنا ہے، جیسے ہی میں آدم کو اس شکل میں خلق کر لوں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ پس ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم الملائکہ بھی یہ ہے کہ فسجد الملائکہ یعنی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم سب کے سب نے سجدہ کیا، اجمعون تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تاکید ہے 3 دفعہ یہ کل، اجمع اور الملائکہ، یہ تینوں یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کوئی ایسا ملک نہیں تھا، کوئی فرشتہ ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین اس نے سجدہ گزاروں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، ابا انکار کر دیا، ان یکون کہ ہو مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اچھا یہاں پر ابلیس کیونکہ ملائکہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس لیے جتنے فرشتے تھے فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس جن میں سے تھا، اس لیے کہا کہ ابلیس نے انکار کیا ہے اور باقیوں نے سجدہ کا یعنی ملائکہ نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔ قال ابلیس ابلیس نے کہا ما لک الا تکون مع الساجدین، قال یا ابلیس کہا اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا
مالکا تجھے کیا ہوا اللہ تکونا کہ تم نہیں ہو مع الساجدین سجدہ کرنے والوں سے. یہ 2-3 آیتیں پڑھ لوں پھر ان کے ایک ساتھ اس میں جائیں گے آپ تفسیر میں انشاءاللہ. نیکسٹ آیت ہے قال ابلیس نے کہا لم اکو لاسجد لبشر، ٹھیک ہے نا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں. لم اکو لاسجد لبشر، میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے والا ہوں ہی نہیں. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اب یہ من صلصال من حمأ مسنون آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے جسے پیدا کیا ہے اس کو میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. اچھا یہاں پر آدم کو جو سجدہ کرایا گیا ہے وہ خود آدم کو سجدہ نہیں ہوا ہے بلکہ آدم نمائندہ نوع انسانی کی حیثیت سے آدم کو سجدہ ہوا ہے. آدم کو اس نور کی وجہ سے سجدہ ہوا جیسے روایت میں ہے جو نور پیشانی آدم میں تھا اور وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت محمد مصطفیٰ تھا علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ جو آدم کو سجدہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ خود آدم کو بلکہ آدم کی حیثیت کعبے کی طرح تھی. جیسے ہم لوگ ابھی کعبے کو جو سجدہ کرتے ہیں تو ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کعبے کی جگہ فرشتوں کے لیے آدم کو قرار دیا اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، وہ جن میں سے تھا. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. وہ جنات میں سے تھا اور وہ فاسق ہو گیا، اس اطاعت رب سے خارج ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. جب اس سے پوچھا گیا ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں سجدہ نہیں کر رہے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ میں کیونکہ نار سے خلق ہوا ہوں اور یہ گارے سے اور سڑی ہوئی مٹی سے خلق ہوا ہے، میں اس کے سامنے جھک سکتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہاں ابلیس اپنی رائے کو اس نص کے ذریعے، نص کے سامنے، جہاں نص کہتے ہیں خدا کا حکم، صریح حکم، خدا کے صریح حکم کے سامنے اپنی رائے کو رکھ رہا ہے، قیاس کر رہا ہے اور قیاس کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کے عنصر خلقت جو ہیں وہ خاک ہے، میرا عنصر خلقت نار ہے، نار اس سے بہتر ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. اب ان عناصر کو دیکھنے کے بعد اس نے قیاس کیا ہے اور ایک غیر منطقی استدلال سے اس نے اپنے استکبار کو توجیہ کیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ ان عناصر کا دخل نہیں ہے، جس کو سجدہ کرایا جا رہا ہے وہ ان عناصر، اور یہ عنصر خود خدا جس طرح ارشاد فرما رہا ہے یہ من صلصال حمأ مسنون ہے، گھارا ہے، وہ خشک شدہ ہے، بدبودار ہے، مٹی ہے، اس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد بنا کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ہے، اس کے بعد فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ہے. اس کے بعد جو چیز بنا ہے خدا کی نگاہ وہاں ہے، شیطان کی نگاہ کہیں اور ہے. اس لیے جو بھی قیاس کرتے ہیں، مخصوصاً شریعت میں قیاس کرتے ہیں، وہ جان نہیں سکتے ہیں کہ امر الہی اور ملاک الہی اور حکمت الہی کیا ہے. ہم اپنے سے کوئی چیز نکالتے ہیں، ہم جن چیزوں کو دیکھیں گے وہ اور ہوگا، خدا جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ اور ہوگا. اول من قاسا، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول من قاسا امر الدین برأیہ ابلیس، کہ امر دین میں جس نے سب سے پہلے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے. قال اللہ تعالی لہ اسجد، اس سے کہا سجدہ کرو تو اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. اسی لیے ہمارے ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیاس کیا جائے تو دین مٹ جاتا ہے. اور آپ اس کو آپ پڑھیے گا، ہم تفسیر الکوثر میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، ہم اس کو اتنا زیادہ تفصیل میں یہاں نہیں جا رہے ہیں اور ہم مختصر نکل رہے ہیں کہ اس میں وہاں نقل ہوا ہے، جو اہل سنت علماء سے بھی نقل ہوا ہے، بہت سی کوٹس وہاں موجود ہیں، تفسیر المنار سے بھی موجود ہیں کہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور قیاس کرنے والا شیطان کا ساتھی ہے اور وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو یہ آیت بہت واضح الفاظ میں ہمیں سمجھا رہی ہے. اس کے باوجود یہاں یہ باتیں کرنے کے باوجود مقام عمل میں، فقہ میں جا کر وہ قیاس پر پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں
اور فقہ حنفی جو قیاس کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ میں آپ کو سامنے پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں اگر ایک حکم ہے کہ آپ نے میت کے لیے کفن خریدا تھا اور کہا تھا کہ یہ کفن میرے فلان اس کا ہے، مثلا بیٹے کا ہے، والد کا ہے یا بھائی کا ہے، اس کے بعد وہ پلان کریش ہو جاتا ہے، اس کے باڈی ملتی ہی نہیں ہے اور وہ کفن اس کو آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہ کفن وارثوں کو واپس مل جائے گا، کیونکہ اس کا کفن تھا، اب یہ تو رہا نہیں، اس کے ورثاء کو یہ کفن واپس مل جائے گا. اس کو قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کہیں مسجد ہو اور اس مسجد میں وہ آبادی ختم ہو جائے اور مسجد و نماز پڑھنے کے لیے اب لوگ نہ آتے ہوں آبادی ختم ہونے کی وجہ سے، تو اس مسجد کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں قیاس کر کے کہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے وقف کرنے والے کو واپس مل جائے گی، ٹھیک ہے، جبکہ کہاں کفن ہے اور کہاں مسجد ہے. اور کفن میں یہ اصلاً اس کی اپنی ملکیت تھی، اس ملکیت کو استعمال کرنے والا جب نہیں ہو تو وہ وارثوں کے پاس چلا جائے گا. مسجد جو ہے وہ خانہ خدا ہے، اس پہ بہت گفتگو ہے. صرف ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قیاس کرنے کی قرآن نے اجازت نہیں دی ہے. قیاس کرنے کے نتیجے میں آیت 34 قال فخرج منها انك فانك رجیم، اللہ نے فرمایا قال فخرج، نکل جا، منها اس مقام سے، فانك رجیم، اس لیے کہ تو مردود ہے. اگلی آیت ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تجھ پر روز قیامت تک اللہ کی لعنت ہے. اگلی آیت قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، قال شیطان نے کہا ربی میرے رب، فانذرنی پھر مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم اس دن تک، یبعثون جب دوبارہ بعث کے جگہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دیں. قال فإنك من المنذرین، فرمایا کہ تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے. مہلت قیامت تک مانگی ہے، خدا نہیں فرمایا کہ تجھے قیامت تک مہلت ملے گی، کہا تمہیں مہلت ملے گی الی یوم الوقت المعلوم، 38 آیت، کہ ایک معین دن تک تجھے مہلت ملے گی. رجیم جو ہے رجام پتھر کو کہتے ہیں، اسی سے رجم ہے جو سنگ باری کے معنی میں آتا ہے، اور رجم جو ہے یہ سب و شتم کے لیے دھتکارنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لعنت کسی سے ناراضگی کی بنا پر اس کو دور کر دینا، دھتکارنا لعنت ہے. خدا جب اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو وہ ملعون ہوتا ہے اور وہ پھر آخرت میں عقوبت کا مستحق ہوتا ہے. اور یہ رحمت رحمانیہ تو عام ہے، سب کو شامل ہوتی ہے، رحمت رحیمیہ ملعون کو نہیں ملتی ہے. اچھا، ان جو ابھی تک ہم نے یہ چند آیتیں پڑھی ہیں، اس میں شیطان کو اللہ نے اپنی درگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ خاص دن تک کے لیے اس نے جو مہلت مانگی تھی، کہا ایک خاص دن تک کے لیے تمہیں مہلت دی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کو کیوں مہلت ملی ہے؟ تاکہ وہ آئے اور وہ بہکائے اور وہ انسانوں پر مسلط ہو جائے، ان سب کو گناہوں پر آمادہ کرے، گمراہی پھیلائے. کاش اگر یہ شیطان کو فرصت نہ ملی ہوتی تو پھر یہ ساری خرابیاں نہ ہوتی. اس کا جواب یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نفس کو بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دے دی گئی ہے. اس نفس کو، انسان کو یہ سمجھ دے دی گئی ہے کہ فجور کیا ہے، بدکاری کیا ہے، وَتَقْوَاهَا اس سے بچنے کا کیا ہے. اگر ایک طرف شیطان ہے تو دوسری طرف رحمان ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، ائمہ ہے، ضمیر ہے، اور آپ کا وجدان ہے، آپ کے اچھے دوست ہیں، والدین ہے، قرآن ہے. ادھر ہدایت کے لیے بے انتہا چیزیں ہیں، دوسری طرف شیطان ہے، آپ کا نفس امارہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ کا امتحان ہوگا. انسان کو خیر و شر کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو جب امتحان کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور دونوں طرف ہو تو امتحان ہوتا ہے. آیت 39 قال ربی بما اغویتنی، ابلیس نے کہا میرے رب. دیکھیے ابھی تک ابلیس ان تمام تر چیزوں کے باوجود رب بھی کہہ رہا ہے اور اپنا رب کہہ رہا ہے، میرے رب کہہ رہا ہے. یہ مشرکین اور یہ انسان جب کہتے ہیں انبیاء سے تو کہتے ہیں تم اپنے رب سے جا کے یہ کہہ دو. ایون بہت سے مسلمان بھی، یعنی جو وہ تھے مومن تھے اور انبیاء کے پر ایمان لائے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے انبیاء سے کہتے تھے جاؤ اپنے رب سے کہو ہمارے لیے یہ کر دیں، ہمارے لیے وہ کر دیں. یہاں شیطان قال ربی، کہا میرے رب، بما اغویتنی، چونکہ
تو نے مجھے بہکایا ہے, مجھے تو نے گمراہ کیا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, تو میں ان کے لیے, لہذا میں بھی زمین میں ان کے لیے ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا. اچھا, زمین کو شیطان کہہ رہا ہے کیونکہ آپ نے مجھے بہکایا ہے, میں زمین کو لہم انسانوں کے لیے مزین کر دوں گا, آراستہ کروں گا. اور زمین کو تو خدا نے آراستہ کیا, ان تمام نعمتوں کو, زمین کو ان نعمات سے خدا نے آراستہ کیا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا فیہا رواسی, اس میں کیا ہے, پہاڑ ہے, میدان ہے, برسات ہے, اور مٹی ہے, اور وہ متصل ہے, وغیرہ وغیرہ بہت ہم نے پڑھا ہے ابھی زمین کے فضائل ان 3 سوروں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ شیطان کہتا ہے میں ان لوگوں کے لیے فی الارض, زمین میں, زمین کو نہیں, زمین میں ایسی چیزوں کو باطل سے آراستہ کر دوں گا, اور لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں ان سب کے سب کو بہکا دوں گا, سب کے سب کو گمراہ کر لوں گا. شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان اس زمین میں چیزوں کو مزین کر کے, آراستہ کر کے, آپ کی نگاہ کو اسی تک محدود رکھ کے, اس مادے تک, میٹر تک محدود رکھ کے آپ کو اغوا کر سکتا ہے, آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, آپ کو بہکا سکتا ہے. ایک دوسرا, خدا سے کیا کہہ رہا ہے کہ خدایا تو نے مجھے بہکایا ہے. یہ ہم جیسے انسانوں کی طرح ہے, غلطی خود ہوتی ہے, اس غلطی کو ذمہ داری کسی اور پر ڈالی جاتی ہے. یہاں پر اس نے خود گمراہ ہونے کے بعد اس ذمہ داری کو خدا پہ ڈال رہا ہے کہ یہ جو میں گمراہ ہوا ہوں یہ مجھے آپ نے گمراہ کیا ہے. خدا کو کہہ رہا ہے کہ ربی بما اغویتنی, کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. ہاں, اس میں کہا ہے, خدا بھی فرماتا ہے گمراہوں کو, کہتا ہے کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. رحمت خدا اس پر سے اپنا جو ہے ہاتھ اٹھا لیتی ہے, اور رحمت اگر اٹھ جائے, نظر خدا اور نظر کرم خدا جس سے اٹھ جائے, وہ یقیناً فاسق ہو جاتا ہے, وہ یقیناً گمراہ ہو جاتا ہے. بس انتقام لینے کے لیے جو یہاں پر قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا, گمراہ انہیں دنیا تک محدود کر کے کروں گا, اور دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کو میں اتنا زیادہ ان کے لیے مزین کروں گا, اور ان کی ساری نگاہیں یہیں تک رہ جائیں گی, اور وہ آگے کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کے, سوائے ان بندوں کے, ان کو میں پھر گمراہ نہیں کر سکوں گا جن کو تو نے اپنے لیے مخلص کر لیا ہے. ٹھیک, مخلص کے علاوہ باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں, جن کی نگاہیں خدا پر ہیں, جن کی نگاہیں زمین تک محدود نہیں ہیں, اور وہ اپنی ذات کو بلا شرکت غیر صرف اللہ کی بندگی کے لیے انہوں نے خاص کر لیا ہے, اس کو شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم, اللہ نے فرمایا. دیکھیں کتنا خوبصورت ہے شیطان کا کہنا, پھر خدا کا کہنا. اور میرا خیال آپ کی اگر سلائڈس یہیں تک تھیں تو ہم بھی یہیں تک کافی ہے ہمارے لیے. 41 تک ہم آگے ہیں, اور انشاءاللہ پھر باقی اگر آپ کرنا چاہتے تو میں یہ تفسیر والے پیج سے چلا لیتی ہوں. چلیے ہم 2 آیت اور چلیں گے. جی ٹھیک ہے. جی. قال ھذا صراط علی مستقیم, اللہ نے فرمایا یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ٹھیک. اچھا, اب دیکھیے شیطان کی بات ہو رہی ہے, شیطان کے ساتھ ساتھ پھر خدا اپنی بات بھی کر رہا ہے, اور شیطان کی بات کو بھی اسی طرح کوٹ کر رہا ہے. اور یہاں پر شیطان کے باتوں کے بعد, ان تمام چیزوں کے بعد کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے خود بھی اعتراف کیا شیطان نے کہ میں آپ کے مخلص بندوں کو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, ان پہ میرا کوئی سلطان نہیں, ان پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو ہمیں راستہ مل گیا. یہ راستہ کیا ہے؟ ھذا صراط علی مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. نیکسٹ آیت ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اس نے کہا, اس میں اب تاکید خدا کی طرف سے تاکید آ رہی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیری کوئی بالادستی نہیں ہے. الا
من اتبعک من الغاوین، صرف ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے. من اتبعک، جو من وہ لوگ جو اتباع کریں گے تیری شیطان کی، من الغاوین اور وہ بہکے ہوئے گمراہ لوگوں میں سے ہوں گے. یہاں پر ہم یہاں تک کافی انشاءاللہ. اور یہاں ہمیں یہ آیات یہ نوید دیتی ہیں کہ شیطان کا ہم پر کوئی بس نہیں چلتا ہے، اور ہم شیطان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے، شیطان نے ہم سے غلط کام کروا لیا ہے. کل قیامت کے دن بھی جب ہم یہی ایکسکیوز پیش کریں گے اور ہم کہیں گے کہ شیطان نے کہا، تو شیطان کہے گا میرا تم پہ کوئی بس نہیں چلتا تھا. مخلص بندوں کی نہیں، دوسروں کی جو بہک جائیں گے ان کی بات کر رہا ہوں. جو خدا کے خاص بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر دیا ہے، ان پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا ہے، اور وہ شیطان کو بیچارہ کر دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی نماز میں سستی کرتا ہے تو پھر شیطان اس کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے. شیطان کو بھگانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ نماز میں سستی نہ کریں، اول وقت نماز پڑھیں اور خدا کے خاص بندوں میں شامل رہیں، اور شیطان کو ہر میدان میں شکست دیں. خدا سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے میں جہاں شیطان کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، ہم کو شیطان دشمنی کو پہچاننے اور شیطان رجیم سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم آپ سوال لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 39 آیت کے حوالے سے میرا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، تو خیر کا جوڑا بنانا مقصود تھا کہ شر بنتا. پھر اس کے سورسز بھی ڈیفائن کر دیے کہ سورسز اس کے شیطان ہے. خیر کے ہمارے پاس کافی سورسز ہیں، خود قرآن، معصومین، آئمان اینڈ آل دیس تھنگ، اور ہمارے اپنے پاس عقل. ٹھیک ہے، تو جب ہر چیز کا جوڑا بنانا مقصود تھا تو شیطان نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، کوئی نہ کوئی تو ہوتا سر. تو اس میں بحث کرنے والی کیا بات ہے، یا شیطان کو ہی مورد الزام ٹھہرانے کی کیا بات ہے؟ جوڑا تو بننا ہی تھا. تھینک یو. شکریہ. اس میں سوال میرا خیال نہیں ہے، یہ آپ نے ہماری تائید کی ہے. تو اس پہ ہم جو ہے آپ اس کو جوڑے اور فلان کی طرف لے جا سکتے نہیں لے سکتے، اور پھر تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ہم ابھی اس پہ بحث نہیں کرتے ہیں. اصل یہی ہے کہ ہمیں یہ بہانہ ہمارا صحیح نہیں ہے. اگر یہ ایکسکیوز ہم کل قیامت کے دن ہم یہ ایکسکیوز دے دیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ شیطان ہمیں نہیں بہکا سکتا ہے. کب تک نہیں بہکا سکتا ہے؟ جب تک ہم خود چل کے شیطان کی طرف نہ چلے جائیں. جب تک ہم اس دنیا کو، اس کا صحیح ورلڈ ویو اگر ہمارے سامنے ہو اور ہم زمین کے اندر نہ رہ جائیں، زمین گیر اور زمین بوس جب تک نہ ہو جائیں، تب تک شیطان ہمیں نہیں بہکا سکتا. ہم خود سے شیطان کے پاس جاتے ہیں، شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے، ہم اس سے بھی آگے آگے چل پڑتے ہیں، تو پھر شیطان بھی اور شیطان کے ماننے والے کل قیامت کے دن آتش جہنم میں جلیں گے. لیکن آج ان آیات کو پڑھ کے ان آیات سے نورانیت کو کسب کر کے، ان آیات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے، ان آیات سے حقیقت کو سمجھتے ہوئے، یہ آیات آپ کو اس دنیا کی حقیقتیں سمجھا رہی ہیں. اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو اپنی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ وہ ہیں جس کے بارے میں خدا نے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور خدا کی نگاہ اس پر ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسجود ملائکہ قرار دیا گیا ہے، اور شیطان کی نگاہ جو ہے وہ سلسال من حمأ مسنون پر ہے. السلام علیکم آقا میں سوال کرنا تھا کہ حضرت آدم جو کو ہیں، مطلب جو باقی مسالک ہیں اہل تشریع کے علاوہ، کیا مانتے ہیں کہ وہ جب سے خلق ہوئے تب سے نبی ہیں؟ کیونکہ وہ جنت میں بھی نبی تھے، اس کے بعد جب زمین پہ آئے تب بھی نبی تھے. کیا مطلب اہل سنت میں تصدیق یہی چیز ہے کہ وہ تبھی جب خلق ہو رہے تھے تب سے ہی نبی تھے وہ حضرت آدم جو ہیں؟ جی مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، میں نے سارا وہ نہیں کیا ہوا کہ میں کہہ سکوں کہ ان کے ہاں ایک قول تو نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ بہت متعدد اقوال ہوتے ہیں، اس لیے وہاں اقوال کیا ہیں اس کا مجھے یہ نہیں پتا. لیکن حضرت آدم کو خلق کرنے سے پہلے یہ آیات آ رہی ہیں کہ میں اسے خلق کروں گا، ابھی خلق کرنے سے پہلے کہ میں خلق کروں گا، اور خلق کرنے کے بعد میں اسے خلیفہ بناؤں گا. یہ خلق سے پہلے فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے. تو وہ خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ڈائریکٹ منصوب خلیفۃ اللہ ہے، اور وہ منزلت ہے جس پر فرشتوں کو اعتراض بھی ہوا ہے، اور اس حوالے سے وہ نبی ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے. باقی مجھے علم نہیں ہے، میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے.
جی اب میرا یہی سوال تھا کہ اگر یہ مطلب ایسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، اگر وہ نبی تھے تو جس طرح ہم نے آج ایک آیت پڑھی کہ اس میں تھا کہ ہم نے یعنی جنات کو پہلے بنایا، مطلب بشر سے پہلے. تو اب ایک اور آیت بھی ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آدم کو ہم نبی مانتے ہیں، مطلب نبی مان لیں باقی مسالک بھی، جیسے مطلب قرآن مجید میں بھی ہے خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء پر گواہ ہیں. تو اگر ہم یعنی یہ کہہ دیں کہ مطلب اس وقت جو خلقت پہلی ہو رہی تھی بشر کی وہ تھی حضرت آدم کی، اور اس پہ مطلب فرشتوں نے بھی اعتراض کر دیا، شیطان نے بھی اعتراض کر دیا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بشر کی لڑی سے نہیں ہیں. مطلب یہ جو آئمہ ہیں جو ان کا جو نور تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کر دیں، چلے باقی آئمہ کو نہ ہی مانیں، باقی مسالک کے لیے کہہ رہی ہوں، تو وہ پہلے حضرت آدم سے پہلے سے خلق ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی خلقت دیکھی ہے، کیونکہ حضرت آدم نبی تھے خلقت کے دوران بھی، کیونکہ خدا نے کہا تھا. اور اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جنات کو میں نے بشر سے یعنی انسان سے پہلے خلق کیا. تو انسان کہنا نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جیسا، تو یہ تو پھر زیادتی ہوئی اس آیت کے مطابق، اگر وہ مان لیتے ہیں کہ آدم نبی تھے شروع سے. بس یہی میرا تھا پوائنٹ. تھینک یو. ہاں دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ شروع سے نبی تھے، اور حضرت آدم کی خلقت سے پہلے یہ تو وہ جو خاکی انسان کی بات ہو رہی وہ خلق ہو رہا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، یہ ہمارے ہاں مسلم ہے کہ سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا گیا ہے، اور لولاک لما خلقت الافلاک، اور یہ سب پنجتن کا نور، اور یہ ساری باتیں مسلمات میں سے ہیں. اس کی بات ابھی یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. رہ گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے یا نہیں تھے. وہ بشر تھے، جسے ہم نے ابھی آیت میں باقی انبیاء کے لیے پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں تم ہماری طرح بشر ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم بھی ہماری طرح بشر ہیں، الا ان کے ہم پر خدا نے لطف کیا ہے، خدا نے خاص کرم ہم پہ کیا ہے. اب وہ خاص کرم کرنے کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہ ہونے کے بعد عام انبیاء بھی ہم جیسے نہیں ہوتے ہیں. عام انبیاء کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسے ہیں. یہ تو ہم کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی خلقت بھی مٹی سے ہو رہی ہے، ہماری خلقت بھی مٹی سے ہے، لیکن مٹی سے خلقت ہونے کے بعد جب روح پھونکی گئی تو یہ اب مٹی نہیں رہا، اور اس مٹی سے یہ انسان جو ہے خلیفۃ اللہ بن گیا. اور اس کے بعد جس انسان پر خدا کی خاص نظر آ گئی، خاص لطف آ گیا، وہ انسان پھر وہ عام انسان نہیں رہا، اور وہ وہاں سے پھر کہیں انسان کامل بن گیا، اور جس مقام تک پہنچ گیا اس مقام کو ہم دیکھے بغیر اسی خاک اور عناصر کو دیکھ کر اپنا جیسا کہتے رہیں، وہ صحیح نہیں ہے. آگا سوال ہے کہ شیطان ایک جن ہے یا فرشتہ تھا؟ شیطان ابھی ہم نے عرض کیا نا کہ شیطان جن تھا، اور ہم نے آیت بھی پڑھی اور روایت بھی پڑھی کہ شیطان جن تھا، اور فرشتوں نے تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اسی لیے فرشتوں کے لیے آیا ہے کہ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، ٹھیک ہے نا، کہ ملائکہ تو سارے کے سارے ملائکہ جتنے تھے ان سب نے سجدہ کیا ہے. شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا، شیطان جو ہے الا الابلیس وکان من الجن، قرآن ہے یہ سورہ کہف، ٹھیک ہے نا، کان من الجن، کیونکہ یہ اس نے جو سجدہ نہیں کیا یہ اس لیے کہ یہ جن میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اس نے فسق کر دیا، اطاعت خداوندی سے یہ خارج ہوا. جزاک اللہ. عمران بھائی آپ پوچھ لیں. السلام علیکم آغا، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا آغا، آپ نے جب فرمایا کہ جو ہماری باڈی ہے، جسم ہے، یہ ایک مادی ہے، اور سیکنڈلی پھر ہم کہتے ہیں کہ جو روح ہے یہ ایک انرجی ہے، تو ان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ڈائریکٹ تعلق ہو نہیں سکتا. تو کیا ایسی چیز ہے جو ان دونوں کو جوڑے ہوئے ہے؟ اور پھر ہم سیکنڈلی جب کہتے ہیں کہ موت آتی ہے جب انسان کو، تو جسم کا تعلق روح سے الگ ہو جاتا ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا کہ کلو نفسن ذائقۃ الموت، اور جو موت آتی ہے وہ نفس کو آتی ہے. تو اس سے ہم کیا مراد دیتے ہیں؟ پھر سیکنڈلی جو سیکنڈ کوسچن میرا بنتا ہے کہ جیسے مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کا نفس قرار دیا ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. جی، آپ نے کہا کہ کیونکہ انسان کا بدن جو ہے وہ مادی ہے، روح جو ہے وہ انرجی جو ہے نا، انرجی بھی مادی ہوتی ہے. ہم جب انرجی کہتے ہیں، اور یہ جو انرجی ہمارے درمیان ہے یہ بھی مادی ہے، ہم انرجی بھی نہیں ہے، یہ غیر مادی ہے، مجرد جسے کہتے ہیں. انرجی غیر مجرد نہیں ہے، انرجی مادے کی جو ہے ایک لطیف شکل ہے.
اور جو مجرد ہے وہ اس سے بھی اگلی چیز ہے, وہ انرجی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کو میں بات کو سمجھا پایا ہوں تو ہم کبھی کبھار اگر انرجی تعبیر کر دیتے ہیں تو وہ سمجھانے کے لیے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. بس روح مجرد ہے اور جسم جو ہے وہ مادی ہے. روح اور جسم میں مجرد اور مادی میں تعلق نہیں ہو سکتا, نہیں تعلق ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا نا کیونکہ یہ دونوں ہیں اس لیے ان میں تعلق نہیں ہو سکتا. ان میں تعلق ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ تعلق نہیں ہو سکتا ہے. یہ اس روح جو ہے جسم کے اندر نہیں ہو سکتی ہے اور جسم سے باہر بھی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اندر باہر ہونا جسم کی خصوصیات میں سے, روح جسم ہی نہیں ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے عام لٹریچر میں یہ ہے کہ جسم کے اندر روح ہے. ہم کہتے ہیں جسم کے اندر روح نہیں ہے اس لیے کہ جسم اور روح میں تعلق ہے. اب یہ جو ایک چیز مادی ہے ایک چیز مجرد ہے, ان کے اندر تعلق کیسے ہوا اور کس چیز سے ہوا, تو پھر یہ امر رب سے ہوا, ٹھیک ہے نا. قل الروح من امر ربی, یہ خدا کے امر سے یہ تعلق قائم ہوا ہے. رہ کے آپ کہتے ہیں پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت اس روح اور بدن کے تعلق کے ٹوٹنے کو نہیں کہتے, اس لیے کہ یہ تعلق تو ٹوٹتا ہے. آپ جب سوتے ہیں تو روح پرواز کر جاتی ہے اور جا کے خواب میں کربلا سے ہو آتی ہے, کوئی کہیں سے ہو آتی ہے, وہ روح وہاں نہیں ہوتی اور وہ حرکت کرتی ہے, یعنی اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے بدن سے, لیکن موت واقع نہیں ہوتی. بس صرف تعلق کے ٹوٹنے کو بھی نہیں کہتے, تعلق کے کمزور ہونے کو نہیں کہتے. جب یہ روح اس عالم سے پرواز کر کے, عالم ملک سے پرواز کر کے عالم ملکوت چلی جائے, اسے موت کہتے ہیں اگر ہم اس کو کہیں. اور پھر جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یعنی امیر المومنین کے لیے نفس رسول کا ہے, اس کے ہم حقائق سے کو یہ بات ہمیں سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان ہستیوں کو دقیق ہم نہیں جان سکتے, ہم اپنے آپ کو دقیق نہیں جان سکتے. رسد کے ان ہستیوں کو من عرف نفسہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا, اور اس میں شک نہیں ہے. اسی طرح وہ نفس رسول ہیں کا مطلب کیا ہے دقیقاً ہمیں نہیں پتا, لیکن لحمہ لحمی دم کا دمی لحم کا لحمی امیر المومنین کے لیے ارشاد فرمایا ہے. اور آپ جو ہیں نفس رسول ہیں, وہی رسول ہے کہ جو خصوصیت ہے, صرف ایک خصوصیت آپ میں نہیں ہے کہ اللہ ان کے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, صرف اتنے سی فرق ہے. باقی آپ خود نفس رسول ہیں, اور اس کی دقیق تعبیر کیا ہے اس کا انشاءاللہ آپ جب جنت میں پہنچیں گے وہاں پتہ چلے گا. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ روایت پہ تھا کہ طوبہ کا درخت رسول خدا نے کہا میرے گھر میں ہے, اور پھر کہا علی کے گھر میں ہے. تو اصحاب نے اعتراض کیا تو کہا کہ میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہے, کیونکہ ہم ایک ہی ہیں. اب یہ کیسے ایک گھر ہے اور ایک درخت جو ہے ایک ہی گھر سے ہے اور یہ نفس ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم جنت میں جا کے دقیق سمجھیں گے. آگا یہ کوشچن ہے, شیطان نے گناہ کیا تھا قیاس یا تکبر؟ ہاں, شیطان نے تکبر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان نے تکبر کیا ہے, لیکن اس تکبر کی بیس کیا ہے؟ اس تکبر کی بیس قیاس ہے. اس نے قیاس کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں اس سے بہتر ہوں؟ کہ اس کے عناصر میں خاک ہے, میرے عناصر میں نار ہے. نار جو ہے وہ خاک سے بہتر ہے. یہ قیاس کرنے کی وجہ سے اس نے تکبر کیا کہ اب میں جو ہے اس کی وہ کر ہی نہیں سکتا ہوں, سجدہ میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. انا خیر منہ جو اس نے کہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, یہ کہاں سے کہہ دیا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ اس نے ایک قیاس کر کے کہا کہ میں شیطان سے میں انسان سے بہتر ہوں. اس قیاس کی وجہ سے اسے تکبر پیش آیا ہے, اور پھر اس نے خدا کی بارگاہ میں تکبر کیا. خود قیاس کرنا تکبر ہے. آپ جب قیاس کرتے ہیں, خدا نے ایک حکم دیا ہے, آپ اس حکم کے مقابلے میں کہتے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں یہ ہے ادھر یہ ہے اس لیے یہ حکم بنتا ہے. یہ خدا کے سامنے حکم کرنا خود یہ تکبر ہے, اور اس تکبر کی وجہ سے دین محو ہو جاتا ہے. السلام علیکم علامہ صاحب, میرا ایک کویسچن ہے کہ اگر یہ ہم ابلیس اور اللہ تعالیٰ کی کنورسیشن دیکھتے ہیں تو اٹ لکس لائک کہ ابلیس کو کچھ غیب کا علم تھا, لائک وہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو بہکا دوں گا, اس ٹائپ کی باتیں, یعنی کہ کچھ حد تک اسے پتا تھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا, اور وہ ٹھیک بھی تھا. تو یہ علم اسے یعنی کیسے حاصل ہوا؟ یا ہم فرشتوں کا بھی کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ بقرہ کی آئی تھنک آیت ہے کہ زمین میں وہ لوگ, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انسان کو پیدا کریں گے کہ جو فساد برپا کرے گا.
تو یہ تھوڑا سا یہ کیسے علم ان لوگوں کو کیسے ملا ہے اللہ کی طرف سے، یا یعنی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے. اور یہ جو آیت 41 ہے وہ میں نے کہیں تفسیر پڑھی تھی کہ انا ھذا صراط علی یا مستقیم، کہ یہ علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تھینک یو. اچھا، یہاں پر جہاں تک یہ ہے نا کہ علم غیب تھا شیطان کو، اور علم غیب تو نہیں ہو سکتا ہے، تو علم غیب جس کو کہتے ہیں نا غیب کا علم، وہ صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، الا ان کے خدا جس کو جتنا دینا چاہے وہ اس کو ہی مل جاتا ہے. آپ بھی غیب کا علم حاصل کر سکتے ہیں کچھ حد تک، اپنے حساب تک. آپ نہیں کہتے کہ کل ویدر فور کاسٹ کیا ہے، ویدر فور کاسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سیٹلائٹ لگائی ہوئی ہیں، آپ نے سارے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے. آپ غیب کا علم دے سکتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا کل بارش نہیں ہوگی، کل سنو فال ہوگا یا کل سنو فال نہیں ہوگا. اس کو اگر آپ کہیں غیب کا علم ہے، کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھ لیا ہے. یہاں پر شیطان جو ہے کہہ رہا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں. اگر خدا نے پھر کہہ دیا میں نے تجھے منظرین میں قرار دے دیا، تو جب اس کو خدا نے یہ پاور دے دی، خدا نے اس کو مہلت دے دی، اور اس کا پتہ ہے میں اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ تم نے مجھے بہکایا، میں تمہارے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اس کے لیے مجھے وہ دے دیں، اجازت دے دیں، مہلت دے دیں. اس کو اپنی پاور کو تو پتا تھا، شیطان کو اپنی پاور کا پتا ہے کہ وہ جن ہے، اور جن ہونے کے اعتبار سے لطیف ہے، لطیف ہونے کے اعتبار سے وہ وسوسے ڈال سکتا ہے اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اب یہ کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے اس کو ہم دقیق نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے دنیا آگے چلے اور اس کمیونیکیشنز کا پتہ چل جائے انسان کے، شیطان کیسے انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. ویسے تو ہم سب کو اچھا. یہ شیاطین دیکھیں، ہم نے کہا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے شیاطین کیسے ہم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ سامنے ایک نمونہ آ گیا. جی شیطان کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور کیسے وہ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو اس کے خالص بندے ہیں خدا کے، ان پہ اس کا کوئی سلطان نہیں ہے، ہم اس کو کک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کو پتہ نہیں تھا. اچھا، جب شیطان نے کہہ دیا کہ مجھے ٹائم ختم ہو گیا ہے ہمارا، مجھے کیونکہ یہ 9:55 لے سکتے ہیں. آج علی بھائی کا میسج آیا تھا کہ ہم لے سکتے 10 بجے تک اگر کسی کا سوال ہو. ٹھیک ہے، سوال تھا اس کو کمپلیٹ کر لیں، میں آپ اس کو کمپلیٹ کر لوں، آپ کو سوال لوں گا. ہمیں 10 بجے تک کا ٹائم مل گیا، ہم آپ کا سوال لیں گے، ٹھیک ہے نا. جب اس کو اپنی طاقت کا علم ہے، مجھے اپنی طاقت کا علم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا، اور میں خدا سے دعا کروں کہ خدا مجھے قیامت تک کے لیے 100 سال کے لیے 200 سال کے لیے زندگی دے دیں، تو مجھے اگر زندگی ملے تو میں کہوں گا کہ میں اپنی ساری زندگی جو ہے تفسیر قرآن میں صرف کروں گا. میں خدا سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر خدا مہلت دے، اگر نہ مہلت نہ دے تو میں نہیں کر سکتا، میں تو کل کبھی نہیں کہہ سکتا. لیکن میں اگر خدا سے دعا کروں کہ خدایا مجھے 100 سال زندگی دے، مجھے مہلت دے، اگر خدا کہے ہاں میں تجھے مہلت دے دی، تو میں کہوں گا پھر میں ہر روز تفسیر کا درس دوں گا اور میں اپنی زندگی تفسیر کے لیے وقف کروں گا. میں کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جب مہلت مل گئی ہے خدا کی طرف سے، مہلت مانگنے کے بعد، اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے ہاں قیامت تک میں یہ کام کروں گا، اور یہ کام کرنے کی مجھے خدا کی طرف سے اجازت ہے. جی سوال آپ کا کیا؟ آغا اسے ہے روح کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، تو انہیں حکم آیا خدا بندی کے کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے. تو آغا جب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ یہ انرجی ہے، یا تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آئمہ سے بھی کسی نے مطلب روح کے بارے میں سوال کیے تو ان کے جواب اس حد تک تھے، جیسے وہ نیند میں سوال کیا گیا کہ اگر جیسے ہم نیند میں ہوتے ہیں تو کیا روح ہمارے جسم الگ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک سورج کی طرح ہے جو اپنی جگہ پر اس کی مطلب شعاع پڑ رہی ہوتی ہے، تو ہم آگے والے ایونٹس دیکھ لیتے ہیں. تو اگر کیا اس کے علاوہ کہ روح کے بارے میں کمنٹ کرنا ہے کہ یہ انرجی ہے، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے آیت اللہ عقیل غربی بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجالس پڑھ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس بیٹھ کے آپس میں حوزے میں ڈسکس کیا کرتے تھے روح کے بارے میں. تو کیا اس وقت مجھے بہت فیسینیٹ کی تھی چیز، لیکن بعد میں جب میں نے یہ پڑھا تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے ڈسکس کرنا روح کے بارے میں؟ اچھا، روح کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے، حقیقت روح کو ایک الگ بحث ہے، ابھی تک تو نہیں سمجھ سکتا. ہو سکتا ہے تھوڑی سی علم ترقی کرنے کے بعد ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور علم جو ہے مادیات سے نکل کر
तजर्रुद और मुजर्रदात तक भी कोई एक्सेस हासिल करे और उनको कोई डिटेक्ट करने की या फलान के कोई आलात और कोई चीज़ें बन जाए, तो हो सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, खुदा ने ये नहीं कहा है कि तुम इसको दर्क कर ही नहीं सकते हो, ये नहीं कहा है, ठीक है ना। आइमा ने भी इस तरह नहीं कहा है कि आप इसमें गौर फिक्र ना करो और ना सोचो और तहकीक ना करो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम तहकीक कर सकते हैं, गौर फिक्र कर सकते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशंस हैं। हम जिन 3 डायमेंशंस में रहते हैं, उन 3 डायमेंशंस में ऐसी चीज के बारे में जिसकी कोई डायमेंशंस ही नहीं है, या पता नहीं कितनी हजारों डायमेंशंस हैं, उसके बारे में, या कम से कम ये डायमेंशंस नहीं है जो हमारी हैं, जो मादी और मटेरियल डायमेंशंस हैं, वो नहीं है। उसको मटेरियल के अंदर रहकर समझना, सोचना इंतहाई मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप जितना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये मुजर्रद है और ये मादा नहीं है, ये हमें मालूम है। इसलिए हम जो एनर्जी, क्योंकि मादा है, यानी मादे की एक फॉर्म है, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते। हाँ, अगर अभी भी मुझे भी इसमें फिर भी कोई वो नहीं है कि आप कहने जी एनर्जी जो है वो मादा नहीं है, मैटर नहीं होता है और मैटर के अलावा कोई चीज होती है, आप प्रूव कर लें तो हम कहेंगे ठीक है जी वो मादा और उसके अलावा की कोई चीज है। तो लेकिन ये जो मुजर्रद है, रूह, वो ये एनर्जी नहीं है। हमने शैतान को एनर्जी कहा, शैतान क्योंकि जिस्म है, जिस्म लतीफ है, इसलिए हमने वो कहा है, एनर्जी कहा है। शैतान और जिन जिस्म है, वो जिस्म रखता है, यानी कि वो मुजर्रद है, ठीक है ना, वो जिस्म रखता है, लेकिन जिस्म लतीफ रखता है। जैसे आतिश जिस्म है, ठीक है ना, अलबत्ता खल्क होने के बाद फिर वो आग नहीं है, यानी शैतान अभी आग नहीं है कि उसको हाथ लगाएं तो आप जल जाएं, ठीक है ना। हो सकता है उसको हाथ लगाएं तो आपको बहुत मजा भी आए, और ये यानी अब वो उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है। जैसे इंसान अब वो नहीं है, सलाल मिन हमाइम मसनून नहीं है हम। अब हम कोई बदबूदार घाला नहीं है, मिट्टी नहीं है सियाह, अब हमारी चीज और हो गई। आगा, सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रही हूँ, 10 बज चुके हैं और वो शायद जिनको क्लास शायद आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।